جی قرآن کے متعلق سوال کرنا تھا کہ آپ قرآن کو مکمل مانتے ہیں؟ قرآن کو بالکل مکمل مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ جی وہی آپ روایت پوچھ رہے تھے، وہی سوال پوچھنا تھا، آپ کہتے ہیں قرآن مکمل نہیں ہے، ناقص ہے۔ وہ عائشہ سے پوچھو نا، وہ آپ کی کتاب ہے نا۔ ہم تو قرآن کو تو آپ مکمل نے مانتے ہیں۔ پھر آپ سے کیوں کہتے ہیں یہ قرآن مکمل نہیں ہے، ناقص؟ آپ کہتے ہیں قرآن ناقص ہے۔ وہ آپ کی کتاب کو دکھا رہا ہوں بھائی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن بھی کامل ہے، شریعت بھی کامل ہے، قرآن کی تفسیر بھی کامل ہے، حدیث بھی کامل ہے، کچھ بھی ناقصان نہیں ہے۔ یہ کیسے دین ہے؟ اللہ نے بھیج دیا پھر سب کچھ ضائع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے پھر وہ سب احادیث ضائع، سب شریعت ضائع۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کامل ہے، حدیث تو کامل ہے، سب محفوظ ہے، اس لیے کہ اللہ نے نبی جیسا 12 بادشاہ، 12 پرنس، 12 کنگ، 12 شہنشاہ اللہ نے بنائے ہیں، اور وہ زندہ ہیں، اس لیے قرآن بھی محفوظ ہے، شریعت بھی محفوظ ہے، سنت بھی محفوظ ہے، سب کچھ محفوظ ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ دلیل سمجھ لیجئے آپ کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ سب آپ کامل ہے، سب مکمل ہے، ہمارا ایمان ہے، تو کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ زید بن ثابت نے محنت کیا، عثمان نے محنت کی، نہیں، اس لیے نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ایسے حجج بنائے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں نے بعض اپنے خاص بندوں کو میں نے انتخاب کیا ہے، میں نے برگزیدہ کیا ہے، اور ان کو قرآن کا وارث بنایا۔ قرآن کا وارث ہے، اس دین کا وارث ہے، اس لیے بالکل پوری دنیا میں لوگ کافر ہو جائیں، دین کامل ہے۔ پوری دنیا میں سب مسلمان جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی، یہ حدیث وغیرہ کی کتابیں سب جلا دیں، پھر بھی یہ دین کامل ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ کیونکہ میں آیت ہاں، پیش کرنے والا تھا، اس کے متعلق قرآن چھپا لیے تو پھر جو کس نے چھپائے گا تو قرآن اس کو چھپا دیا؟ سزا کیا ہے؟ قرآن چھپائے گا جو تو اللہ کی اس کی لعنت ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 158 میں آئے۔ وہ اپنے ائمہ سے پوچھو نا، آیت پڑھو، آیت عربی کے ساتھ پڑھو، آیت نمبر کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت 158۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159۔ ان یہ الذین 159، یکتمون ما ان ان الذین الذین یکتمون ما ان انزلنا من الذین البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ۔ یہ نصارہ کے متعلق ہے بھائی، تو یہ آیت تو ہے وہ نصارہ کے قرآن میں بھی متعلق ہے۔ ہاں، یہ نصارہ دیکھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تورات و انجیل میں ان کی اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی کی بہت سارے آیات تھیں، تو وہ اس کو چھپاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ حکم تو جنرلائز ہے نا۔ بینات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، ہم نے اس کو کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کیا، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعنون، ان کو اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ یہ صرف قرآن کی بات نہیں ہے، حدیث بھی کوئی چھپائے نا، صحیح حدیث، اس پہ بھی لعنت ہے۔ کوئی بھی چیز آپ چھپا دیں وہ لعنت ہے، مگر یہ کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، مثلا آپ چھپا دیں کسی کو بھی عارضی طور پر، لیکن آپ اگر چھپا دیں، مثلا آپ چھپائیں بھائی حقیقت کو لوگوں سے، حدیث ثقلین آپ لوگ چھپاتے ہو، حدیث منزلت آپ لوگ چھپاتے ہو، آیہ تطہیر کس کی شان میں نازل ہے آپ لوگ چھپاتے ہو، تو یہ تو لعنت انہی لوگوں پہ جو بینات کو چھپاتے ہیں۔ اس بیان جی، ہم نے تو لکھ دی کہ یہ حدیث ہے، ہوں، مسلم میں آ گئی تو حدیث لوگوں سے چھپاتے منزلت ہو ہے۔ نا، ثقلین چھپاتے ہو آپ۔ دیکھو آپ کے مساجد میں کون سی حدیث زیادہ پڑھی جاتی ہے؟ انی تارکن کتاب اللہ و اہل بیتی یا کتاب اللہ و سنتی، کون سی زیادہ پڑھی جاتی ہے؟ دونوں پڑھی جاتی ہیں۔ نہیں، جھوٹ مت بولو، جھوٹ بولتے ہو، کتاب اللہ و سنتی زیادہ پڑھی جاتی ہے، کتاب اللہ و اہل بیتی و اطرتی بہت کم، بہت نہایت ہی کم پڑھی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ صحیح حدیث جو ہے بلکہ متواتر کتاب اللہ و اطرتی ہے، اہل بیتی ہے، کتاب اللہ و سنتی کی کوئی حدیث ہے نہیں، یہ سب ضعیف ہے۔ سنت نبی کی سنت تو فالو کرنی ہے نا اپن کو۔ سنت فالو کرنی ہے، لیکن سنت جو ہے نبی کا وارث نہیں ہے، یہ سنت سنت نبی کا وارث نہیں ہے، سنت نبی کا خلیفہ نہیں ہے، سنت مسلمانوں کا ٹیچر نہیں ہے، سنت مسلمانوں کا امام نہیں ہے۔ سنت فالو کرنا بالکل دین ہی یہی ہے، دین اگر سنت فالو نہیں کرنا تو انسان کافر ہے، مانتے ہیں؟
لیکن سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع نہیں ہے، وسیع اہل بیت علیہ السلام، خلیفہ اہل بیت علیہ السلام، اس کو تو چھپاتے ہو اور جھوٹی حدیث کو لوگوں کو سناتے ہو۔ وہ تو ہمارے نزدیک جو ہے اہل بیت کو بھی فالو کرنا ہے۔ کہاں فالو کرتے ہو؟ کب فالو کرتے ہو؟ ابو بکر عمر نے فالو کیا اہل بیت علیہ السلام کو؟ بتاؤ۔ جس نے فالو نہیں کیا اس کو تم صدیق اکبر کہتے ہو، جس نے فالو نہیں کیا اس کو تو تم اب سب سے بہتر، سب سے افضل اسی کو مانتے ہو۔ ہم نے تو سیدھا نبی سے ہاں تو تم بولو کہ جس نے فالو نہیں کیا وہ گمراہ ہے، بولو، تصدیق کرو، جس نے فالو نہیں کیا وہ گمراہ ہے، بولو۔ گمراہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بس آپ جو ہے اس بات پہ ثابت رہو کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام کو فالو نہیں کیا وہ گمراہ ہے۔ اب اس بات سے نہیں پھر جانا، اب بعد میں اگر پتہ چل گیا کہ ابو بکر عمر نے فالو نہیں کیا اس کے لیے کوئی وہ سنت نبی۔ اچھا سنت کو کہہ رہے ہیں، سنت اہل بیت علیہ السلام کی کیا گناہ؟ سنت اہل بیت جو سنت ہی بتاتے ہیں، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام بذات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ انی تارک فیکم من نخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، یہ حدیث متواتر ہے، صرف صحیح نہیں ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ تو تم جو ان لوگوں نے اتباع نہیں کی تم اس کو صدیق اکبر بولتے ہو۔ مزے کی بات ہے، تم سچ ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے؟ کون سچا ہے بھائی بتاؤ؟ او بھائی کون سچا ہے، تم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھنس گیا بھائی۔ راشدین کو کرنا ہے، خلفائے راشدین کو ہم مانتے ہیں بھائی، خلفائے راشدین، بالکل خلفائے راشدین کو مانتے ہیں، 12 خلیفہ راشد ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ خلیفہ راشد ابو بکر عمر عثمان علی ہیں۔ بس میرے بھائی، جس کی خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے وہ خلیفہ کیسے بن گیا بھائی؟ جس کی خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے، جو خود کہہ رہا ہے کہ ابو عبیدہ سے جراح سے بیعت کرو، ابھی میں نے حدیث دکھائی ہے نا، وہ خود کہہ رہا تھا سقیفہ ابو بکر کیا کہہ رہا تھا سقیفہ بنی ساعدہ میں، وہ بخاری میں دیکھو سقیفہ کی حدیث، وہ خود کہہ رہا تھا کہ ابو عبیدہ سے بیعت کرو، لوگوں کو بتا رہا تھا، جس کی اپنی خلافت وہ کسی اور کی خلافت کو ریکمینڈ کر رہا تھا، وہ راشد کیسے بن گیا جس کی اپنی خلافت کسی حدیث میں نہیں ہے؟ اوکے بھائی جاؤ بھائی، تم ابھی سو جاؤ، ابھی تمہاری جو ہے نا ادھر بات کرو گے تو آہستہ آہستہ تمہاری ایمان میں جو ہے دراڑیں پڑیں گی، شک میں پڑ جاؤ گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ قرآن تو مکمل مان لیا نا آپ نے؟ کس کو مکمل مان لیا؟ شروع سے مکمل مان رہے تھے نا، بس قرآن مکمل منوانا تھا، وہ شروع سے مکمل مانتے تھے، وہ آپ کی غلط فہمی ہے، وہ آپ ہماری بات کو نہیں سمجھ رہے بھائی، آپ ہماری بات کو نہیں سمجھ رہے، آپ ہماری بات کو نہیں سمجھ رہے بھائی۔ نہیں وہی میں سوچا قرآن مکمل ہے تو دین کہاں رہ جائے گا، دین تو بچے ہی نہیں۔ ابھی تم ہماری باتوں کو سنو، غور سے سنو، اس میں سوچو کہ ہم نے کیا کہا ہے، پھر بات پتہ چلے گی۔ آقا جائیے، مولا جائیے، منتظر آج سارا جہاں۔